الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشاورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں جس کی معاملت ہوئی تھی، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں سلام کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعجاز میں نہ کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا، ہمارے اس کہنے پر انہیں جہنم بس کافی ہے، اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام۔ یہ آیت یہود اور منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے جاتے تاکہ مسلمان سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات ہے اور اس سے انہیں رنج ہو۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کی نسبت قتل یا ہرزیمت کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے تھے، اور یہ اسی کے متعلق باتیں بناتے اور اشارہ کرتے تھے۔ جب یہ حرکات منافقین کے بہت زیادہ ہوئے اور مسلمانوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایتیں کی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی کئی بری صفات بیان کی گئی ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالنا، ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ معاملت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات نہ کی جائے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا اسے تشویش میں ڈال دیتا اور رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم 3 افراد ہو تو تیسروں کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کرے جب تک کہ بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ، یعنی تمہاری تعداد کثیر ہو جائے، ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچائے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہودیوں کی ایک اور بری عادت یہ تھی کہ یہ لوگ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کسی اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے تھے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کی ایک ذلیل حرکت، یہودی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں کہتے تھے السلام علیکم، یعنی تم پر موت آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس کے جواب میں علیکم یعنی تم پر بھی موت آئے فرما دیتے تھے۔ یہاں اس حوالے سے چند حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو۔ میں ان کی گفتگو سمجھ گئی اور کہا تم پر موت اور لعنت ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جانے دو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم یعنی تم پر ہو۔ اس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے کہا السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے اوپر موت ہو، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے اور تم پر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جانے دو، نرمی اختیار کرو، کج خلقی اور بدگوئی سے بچو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا نہیں؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے وہی بات ان پر لٹا دی تھی، بس ان کے بارے میں میرے الفاظ صرف قبولیت حاصل کر گئے اور میرے بارے میں ان کے الفاظ قبول نہیں ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیال میں اس نے سلام کیا تھا۔ ارشاد فرمایا نہیں بلکہ اس نے یوں کہا السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو، وہ چلا گیا ہے تم اسے واپس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے واپس لے کر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے السلام علیکم کہا تھا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم کہو علیکا ما قلتا یعنی تم پر وہی نازل ہو جو تم نے کہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں سلام کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعجاز میں نہ کہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے۔ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا؟ ان سے ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے تو یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں سلام کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعجاز میں نہ کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے اس کہنے پر انہیں جہنم بس کافی ہے، اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام۔
مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہ آئے تو یہ معنی نہیں کہ وہ جرم نہیں، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور جب وقت آ جائے گا تو عذاب میں تاخیر نہ کی جائے گی، لہٰذا فوری عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ پھر ان کی مدد نہ ہوگی، ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہو امان نہ پائے مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاور ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس کے لیے نافرما بردار اور سرکش تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 70۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، ایک گروہ کو جھٹلایا اور گروہ کو شہید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور حکم الہی کے مطابق عمل کرے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات کے برخلاف حکم لے کر آتے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے کسی گروہ کو تو یہ جھٹلاتے اور کسی کو شہید کر دیتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تقسیم میں تو یہود و نصارہ سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ خیال رہے کہ کوئی نبی علیہ السلام جہاد میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے۔ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100۔ کنز الایمان، اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے۔ مرثاش بن قیس یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا، جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج نہاد محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بہت جنگ تھی۔ اس یہودی کو ان کے اتفاق سے بڑی تکلیف ہوئی، چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا، تم ان کی گزشتہ جنگیں یاد دلا کر انہیں لڑا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ قصیدے پڑھے جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم فوراً موقع پر تشریف لائے اور فرمایا، کیا جہالیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یہ سن کر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہے، یعنی اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہودیوں کا کام، اور آپس میں پیار محبت کرنا اور صلح کروانا سراپا رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔
لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہونا اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرنا کہ انہیں عالم کہا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 188۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ خود پسندی اور حب جاہ کی مذمت اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کی شہدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کے متعارف ہوں، مجھے ہرگز عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کہا جائے، نجات و ہندہ سمجھا جائے، محسن و قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پر پرتپاک انداز میں کیا جائے، سلام جھک کر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جاہ کا شکار تو نہیں ہو چکا۔ اگر ایسا ہوا تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً بیشتر اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے خود پسندی اور حب جاہ کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے اور دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت و رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصان کا سامنا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی تعریف، پسندی کی مذمت، منصب و مرتبہ کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا بکثرت مطالعہ کرے تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں خود پسندی اور حب جاہ سے متعلق ایک حدیث اور بزرگان دین کے 2 اقوال ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 46۔ کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں تانا کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستے میں زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی، ان کے کفر کے سبب تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، کلام یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت و عادت نہایت ہی بری اور کبیح ہے۔ پہلی یہ کہ تورات شریف میں اللہ تعالیٰ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو معنی بنتے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں، لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو مراد لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سننا نصیب نہ ہو۔ اور اس کی دوسری مثال رائنا کا کلمہ ہے، جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائے ہیں، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو شان مبارک کے لائق نہ ہو، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پر طعن کرنا در حقیقت دین اسلام پر طعن کرنا ہے، اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہودیوں کا کردار۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہیں ہوئے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ کہ نہ ملو تو بچو، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ نبا نہ سکے گا۔ وہ ہے کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب۔ اس آیت میں یہودیوں کا کردار بیان کیا گیا کہ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں اور ان کے اعترافوں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی باتوں کو بھی خوب مانتے ہیں، جن کے حالات میں آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں۔ یہود خیبر کے شرفوں میں سے ایک بیاہ ہے، مراد اور بیاہی عورت نے زنا کیا، اس کی سزا تو ریت میں سنگار کرنا تھی، یہ انہیں گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کرائے۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور کہہ دیا کہ اگر حضور حد کا حکم دیں تو مان لینا، اگر سنگار کا کرنے کا حکم دے تو مت ماننا۔ وہ لوگ یہودی بنی قرطینیہ بنی ندیر کے پاس آئے اور خیال کیا کہ حضور ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی صلح بھی ہے، ان کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ چنانچہ سرداران یہود میں سے کعب بن اشرف و کعب بن اسد، سعید بن عمر بن مالک، سعید و کنانہ بن ابی حقیق وغیرہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آیتیں جب نازل ہوئی
اور سنگار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہود نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ حضور نے فرمایا تم میں ایک نوجوان گور ایک چشم فدا کا باشندہ ابن سوریہ نامی ہے، تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر یہود میں اس کا پایا کا عالم نہیں، تو رایت کا یکتا ماہر ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا یہود میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ عرض کیا لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور نے یہود سے فرمایا اس معاملے میں اس کی بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا۔ تب حضور نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائے، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے ابر کو سایہ بان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ کیا تمہاری کتاب میں بیاہ ہے؟ مرد و عورت کے لیے سنگار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کیا بے شک ہے، اس کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا ہے، عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جب 4 عادل معتبر شہدوں کی گواہیوں سے زنا بصراحت ثابت ہو جائے تو سنگار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کیا ایسا ہی تو رایت میں ہے۔ پھر حضور نے ابن سوریہ سے دریافت فرمایا کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے عرض کیا ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی شریف کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے۔ اس طرز عمل سے شرفاء میں زنا کی بہت کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تھا تو ہم نے اس کو سنگار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تھا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کرنا چاہا۔ اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا جب تک بادشاہ کی بھائی کو سنگسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو ہرگز سنگسار نہ کیا جائے گا۔ تب ہم نے جمع ہو کر غریب شریف سب کے لیے بجائے سنگسار کرنے کے یہ سزا نکالی کہ 40 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر گشت کرائی جائے۔ یہ سن کر یہود بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے حضرت کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیزی تعریف کی تھی تو ان کا مستحق نہیں۔ ابن سوریہ نے کہا کہ حضور نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کو خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد حضور کے حکم سے ان دونوں زناکاروں کو سنگسار کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سماعون للکذب یکالون للسحت، بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ، ان سے منہ پھیر لو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہے۔ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی عوام تھی جو پادری اور سرداریوں کو جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اس آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا تم ان یہودیوں کو دیکھو گے گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں۔ بعض مفسر نے فرمایا یہاں گناہ مراد توریت کی وہ آیات چھپانا ہے جن میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان تھا، اور زیادتی سے مراد توریت میں اپنی طرف سے بڑھا دینا ہے، اور حرام خوری سے مراد وہ رشوتیں ہیں جو لے کر توریت کے حکام بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں کے ہر کنڈے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔